اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ زین للناس لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اولاد بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر لگے ہوئے مالوں میں سے، سونا اور چاندی میں سے، والخیل المصومہ نشان لگے ہوئے گھوڑوں میں سے، والانعام والحرث کھیتیاں اور مویشیوں میں سے، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے عمدہ لوٹنا۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم آپ فرما دیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو ان سب سے زیادہ بہتر ہے، للذین اتقوا لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم جنات ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحت الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغوں میں، وازواج مطہرۃ اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جاننے دیکھنے والا ہے۔ یہود اور نصارہ نے تذکرے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جڑے تساں کو اج اموال اور اولاد موجود ہے، ای مال اور اولاد تساں کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مقابلے وچ نفع نہ دے سی، اور اللہ تعالیٰ نے سامنے ای مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے گرفت تو تساں بچا نہیں سکنے۔ آج بھی اسی نے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مال اور اولاد یا ان چیزاں ان بالکل منع اور حرام یا ناجائز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزاں کی محبت انسان نے اندر طبعاً اور فطرتاً رکھی۔ کوئی آدمی بھی ان چیزاں کی محبت تو خالی نہیں، فطرتاً اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق نے اندر ان چیزاں جڑیاں اگے اللہ تعالیٰ بیان فرمانے پین فرمایا انہاں دی محبت اساں لوگوں نے دلاں وچ مزین کر دیتی، خوبصورت بنا کے پیش کر دیتی، اور لوگ ان چیزاں نہ طبعاً محبت کریں، اور یہ کوئی عیب نہیں، یعنی زینہ نہ لفظ ہی دسینا پیا کہ ان چیزاں نال اگر کہیں محبت یا تعلق یا چاہتے تبھی تو یہ اسلام اور شریعت کی نگاہ وچ کوئی منع نہیں، صرف اساں فطرتی تو غیر فطرتی نہ بنایا وجے۔ محبت اگر فطرتاً جائز ہے تو اس محبت اتنا غلو اور حد تو تجاوز کہ وہ محبت اور وہ چیز اساں غیر فطرتی بنا دے تو یہ چیز اسلام نے نگاہ وچ ناپسندیدہ۔ صرف چیز نہ ہونا کہیں کو مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اور دنیا نے اللہ تعالیٰ اساں اگر نعمتیں دتیاں ہوئیاں اور وہ نعمتیں اس جائز طریقے نہ کمائیاں، حلال نہیں اس نے کمائی ہے، اس نے محنت ہے، تو یہ کوئی شرن ناپسندیدہ نہیں بلکہ اساں پسند کیتا گیا۔ انسان نی سعادت مندیاں حدیث مسند احمد ابن حنبل نے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ سعادت مند ہے، یعنی سعید آدمی ہو جیسا اللہ تعالیٰ دنیا تے ترے نعمتیں دے دے۔ انہاں وچ ایک فرمایا اس نے عمدہ مکان،
رہائش واسطے اس کو مکان ہے، اور آمنے وینے واسطے اس کو بہترین سواری اللہ تعالیٰ اساں نعمت دیتی وئی۔ جس زمانے نے جیڑی بھی سواری اس کو سواری موجود ہے، رہائش واسطے مکان موجود ہے، اور گھر آبادی واسطے بیوی موجود ہے۔ فرمایا جس بندے ان ترے نعمت میسرن وہ سعادت مند آدمی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تو مستفید ہونا تب مال ناپسندیدہ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے مقولہ صاحب مشکات نقل کیتا کہ اس دور اگر سڑک کو مال نہ ہو سی تو لوگ اساں ہتھ نہ رومال بنا چھڑے سے، یعنی بے وقت اور بے قیمت بنا دے سے۔ اور اگر مال دولت اور آسانی نی روٹی اور اپنا پاونے واسطے عمدہ کپڑا لباس ان نعمت آون تو یہ اس بندے تے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان چیزاں اگر حرام ذرائع نال حاصل کیتیاں ونجن یا حاصل تو حلال ذرائع نال ہو گئی ہیں، لیکن حضرت ہوں اس کی محبت جتنے نابینے ہوئے پہن کہ نہ انہاں کہیں زکوٰۃ نہ فکر ہے، نہ صدقے نہ فکر ہے، نہ نماز نہ فکر ہے، نہ کوئی نیکی نہ ہوش ہے، بس صرف مال 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 مال۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے رسول نے نگاہوں میں کوئی پسندیدہ نہیں۔ تو یہ اس قسم نے اس آیت اللہ تعالیٰ چیزاں بیان کیتیاں کہ دنیا نے ان تمام چیزاں اگر کہیں ساریاں بھی لب ونجن انہاں چو کوئی ایک بھی لب ونجے یا ساریاں لب ونجن تو یہ طبعاً انسان نے دلے وچ انہاں چیزاں نہیں محبت اوے، یہ انہاں محبت دیتی گئی۔ لیکن اگر ان محبت بھی اوے نال چیزاں بھی لب گئیاں تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن تمی انہاں تمام چیزاں نالوں بہتر وہ چیز ہے جڑی میں تساں اس تو بعد دسن لگا کہ آخرت نیاں نعمتاں اور آخرت نیاں چیزاں مومنہ واسطے انہاں دنیا نیاں تمام نعمتاں تو بہت زیادہ بہتر ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، اور لوگاں واسطے مزین اور خوبصورت بنا دیتیاں گئیاں۔ یہ دنیا تے جڑی خوبصورتی یہ بھی تو اللہ ہی بنائے نا۔ اللہ قرآن مجید دوئی جائے تے فرمانے پہن کہ اسا زمین تے جو کچھ بھی رکھا زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، زمین ہوتے اسا جو کچھ رکھ دیتا بچھا دیتا یہ سب زمین نے زیب و زینت رہی چیزاں اور انہاں سے رکھیاں اس تو اسی آزماونا چاہنے ہیں کہ لوگاں چو کیڑے لوگاں جڑے اچھے عمل کر کے آنے، نیکی کر کے آنے، ماں راضی کر کے آنے، یا اس مال نے پیچھے لا کے آخرت بھول بہنے نہ صحیح امتحان اور آزمائش رکھے۔ تو ساری کائنات مرغوب چیزاں اللہ تعالیٰ انہاں محبت والیاں چیزاں بنایا۔ زین للناس لوگاں واسطے مزین کر دیتیاں گئیاں حب الشہوات، مرغوب چیزاں نہیں محبت، پسندیدہ چیزاں نہیں محبتاں اللہ تعالیٰ لوگوں نے دلاں چ پائیاں۔ انہاں وچوں سب تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرمائی کہ النساء، عورتاں، کہ عورت نے محبت انسان نے دل نے اندر فطرتی طور سے رکھ دیتی گئی کہ کوئی آدمی عورت تو بغیر ظاہر ہے اسی زندگی بے مقصد اور بے معنی اللہ تعالیٰ یہ کائنات جوڑا بنایا مرد اور عورت نے، تو عورتاں ان بھی انسانہ واسطے مرغوب ہیں۔ اور بندہ آخر یہ قرآن نے لکھا ہوا عورتیں مرغوب ہیں تو ہر جائی تو اساں منہ مارنے کی اجازت نہیں نا۔ عورتیں مرغوب نہ مطلب ہے کہ اساں جائز طریقے نال حاصل کر گنو اور اس نہ تسی نکاح کر گنو، اساں تسی اپنے گھر وساؤ، اور اس وساونے وچ بھی 5ویں سپارے اور 6ویں سپارے اللہ تعالیٰ کی فرمایا جی کہ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، خالی شہوت رانی واسطے بیویاں نہیں کہ شہوت پوری کرنے واسطے بیوی، بلکہ بیوی نہ مقصد ہے اس چو اولاد صالح، گھر نہ سکون، مودتاً و رحمتاً، بیویاں تو اس تو دیتیاں تاکہ تسی سکون حاصل کرو، تو سنے اندر مودت اور محبت ہوئے، تو سنیاں ضرورتاں ان پورا کرن، خدمت کرن، اور تسی انہاں ضرورتاں پوریاں کرو اور یہ دنیا نہ نظام چلے۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہوئے کہ اس پوری دنیا چو 3 چیزاں اللہ تعالیٰ میرے واسطے بہت زیادہ محبوب بنا دیتیاں، انہاں وچ آپ بھی پہلی چیز جتھے عورتاں نے ذکر فرمایا کہ عورت، خوشبو اور نماز میری اکھیاں نہیں ٹھنڈا کے، ان 3 چیزیں اس کائنات اجماع سب تو زیادہ پسند ہیں۔ تو عورتاں کی محبت بھی انسانوں نے قلوب نے اندر فطرتاً رکھی گئی، لیکن اس بھی اس نے حق اور حقوق اور حدود نہیں رعایت رکھی ہوئی۔ کئی لوگ جڑے عورتاں خدا بنا گئے ہیں،
تو انہیں خدا بنانے کی اجازت بھی نہیں. کئی انہیں پیروں کی جتی بنایا ہوا ہے, جتی بنانے کی بھی اجازت نہیں. اس سے جتنے حقوق ہیں اس سے مطابق اس کا رویہ اور برتاؤ. اگر وہ ماں ہے تو اساں بے شک آسمانہ کی بلندیاں تک چاہ کھڑو تبھی تسی اس کا حق ادا نہ کرے. بہن ہے اور جناب تسا محرم رشتہ تو اساں ادب اور احترام اور تعظیم کی نگاہ نہ ویکھو. جتنی زیادہ محبت اور عظمت دے سکنے ہو دیو. بیوی تسا نے لباس ہے اور تسا نے وہ جسم نہ حصہ جی کو تسی اپنا خیال کرے ہو انہیں ہوں تسی اپنی عورتوں بھی خیال رکھو اور ان تو واسطے اولاد پیدا کرنے نظریہ آن اور قیامت والے جڑے تسا نے درجات نہیں بلندی نظریہ آن. تو بیوی نے جڑے حق حقوق ہیں انہاں حقوق تے پورا کرو تو ود ای ہوے فطرتی چیز. اور اگر عورت معبود بنا دیتا اور عورت نے پیچھے لگ کے جناب اس سب کچھ عورت ہی سمجھ کے دا کہ میری زندگی کا مقصد ہی کڑیاں راضی کرنا بھائی اس نے مجھے تے وی سی ٹکی رہے تو میری ہی جنت ہے. چاہے نماز وینی پئی, چاہے اولاد برباد ہونی پئی, چاہے ماؤ پیو کی بغاوت ہونی پئی اور ماؤ پیو نہ نافرمان ہویا پا, خالی کڑی راضی کرنے واسطے دنیا تے پیدا ہویا تو یہ بھی منحوس آدمی اور اس بھی اپنی زندگیاں برباد کیتا وا. یہ ہوں فطرت تو اگاں ود گیا. یہ عورت ہوں غیر فطرتی محبت نہ ذریعہ بنی پئی اس تو باہر نکلنا. اگر وہ فطرتی ان ساریاں چیزیں میں اس تو شروع تے لفظ ابھر دیتا کہ ہر چیز کی محبت ایک فطرتی ایک غیر فطرتی. وہ فطرتی تک رہے تو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ, ہاتھ تو اتنے لگا گیا تو وہ ناپسند ہے. فرمایا انہیں ہوں عورتوں کی محبت ہے, والبنین اولاد نہیں محبت ہے اور اولاد وچوں بھی بیٹے. ہر آدمی محبوب ہیں, ہر بندے نے دل ہونا پتر ہی جمے پتر ہی جمے پتر ہی جمے اور پترے نے جمنے تے جناب دعوتیں بھی خوشیاں بھی اور جناب ڈھول توتنیاں بھی تے ساریاں نچڑ کدڑ اور سب کھاون کھواون یہ سارا پترا نہیں اس تے ہوئے. اللہ تعالیٰ فطرتاً لوگوں نے قلوب نے اندر یہ محبت رکھی ہوئی کہ انسان تب انچانا کہ میرے بیٹے ہون, میری نسل چلے, میرا خاندان چلے, میرے پیچھے کوئی نہ گھننے والے ہون. یہ ہر انسان نے اندر چھپی ہوئی ایک خواہش ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے پہ نہیں ایسا رکھی ہوئی. والقناطیر المقنطرہ, قناطیر سونے نہ ڈھیر, چاندی نہ ڈھیر, مال نہ ڈھیر. اللہ تعالیٰ فرمانے پہ تھوڑے مال تے کوئی بندہ وچوں خوش نہیں ہونا. ہر بندہ اسی گلوں تے خوش ہونا پہ میرے ڈھیر لگے رہن, میرے بینک بیلنس بھرے رہن اور جناب میرے اکاؤنٹ بھرے رہن اور میرے ہدو آنا پیا ہدو آنا پیا ڈھیر لگا رہے میرے کو. اس چیز ہے انسان پسند کرے. قناطیر المقنطرہ اے جے ڈھیر جڑے سونے نہ ڈھیر ہوئے, والفضہ چاندی نہ ڈھیر, یہ ہر انسان نی طبی خواہش. والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. نشان لگے ہوئے گھوڑے تو مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی نے جتنے بھی جانور اور مویشی ہونے اس نے کوئی نہ کوئی اپنی نشانی اور علامت ہونی جس تو اسا اپنی ملکیت نہ پتہ لگنا. 50 گھوڑا 100 گھوڑا تو وہ یہ نہیں آکھ سکنا کہ ماں میں نے گھوڑے نہ کو نہیں پتہ میرے گھوڑے کیڑے. تو وہ جڑے اس نے نشانات اس نے دل اور دماغ ویچن ان بھی یا اس اپنے گھوڑیاں یاد رکھنے واسطے اگر کوئی خصوصی علامت اور نشانی لائی ہوئی تو وہ بھی خیل المسومہ. دل اور دماغ یاد ان اپنے جانور اور گھوڑے تو یہ بھی خیل المسومہ. اور بعض علماء لکھا کہ صرف عمدہ گھوڑا مراد ہے کہ گھوڑے اگر کہیں کو امن بھی صحیح تو اس نے اندر ہی طبی محبت اور خواہش ہی ہے کہ میرے اعلیٰ نسل نے میرے کو گھوڑے ہون, بہترین گھوڑے ہون جنہیں تے دور و نظر پوے تو وہ دلیاں ٹھار دیون. تو ایسے عمدہ گھوڑے الخیل المسومہ کہ اعلیٰ نسل نے گھوڑے اور خوبصورت گھوڑے انہوں نے لوگوں نے دلان چ محبت ہے. والانعام جانورانی محبت ہے. زمیندار جڑے ان اپنے تن نالوں بھی انہوں نے تن نے کپڑے انہوں نے رہائش انہوں نے کھاون پیون ڈھوکن ڈھلیں تے ون کے تگنو تو جناب انسان والا لگ سی نہیں بھائی یار ان کے بلاون. لیکن جانورانی محبت انہوں نے قلوب نے اندر اتنی کہ جناب وہ فطرت تو بھی اگاں ودی پئی اور انہوں نے اوڑھنا بچھونا جانور اور مویشی. تو فرمایا کچھ لوگ ہیں جنہاں ایسا انہوں نے محبت پا رہے تھے. کوئی گائیں نہیں محبت چے, کوئی مجھیاں نہیں محبت چے, کوئی گھوڑے نہیں محبت چے, کوئی بکریاں نہیں محبت, بکریاں داند سبحان اللہ. ہاں جی دانداں ان جن
اگلے بھی ایک بندہ بیٹھا رہا پہنا وہ ساری جڑے جلسے ومنے والے داند ہیں نا جڑا کچھ انہاں پہ کھوانے زمیندار انہوں نے دھیاں پتر ساری زندگی وہ نہیں کھانے جڑا جناب نہ داند کھانا پہ اور اساں جناب دودھ پہ وینے اور گھیو پہ وینے اور پتہ نہیں کہ کچھ خوراکاں پہ دینے تے خالی واہ واہ واسطے انہاں ای دنیا تے واحد قوم نے جنا جلسہ وامنے نہ 1 روپیہ نہیں لبنا تے خالی جناب ہو جناب فلانے نہ داند آج ہین ٹرا تے فلانے نہ ہین ٹرا سڑا والے کہ امام صاحب انہوں بڑا شوق ہے میں انہوں کو تسی انہوں کو ساری یہ شوق ہے میں نے جانے پچھے کیڑا جنید بغدادی کھڑے ہونے میں ناڑو پہلے جانے ان پہنچے پہ آنے ہوتے جلسے ویکھنے واسطے انہاں واسطے جائز ہے سڑے واسطے نہ جائز ہے میں کہا ٹھیک کرے نا میں کہا یہ اوے کہ داندہ نے جلسے میں بھی نکے ہونا پر نہیں کتنے جلسے ویکھیں تے کوئی ناجائز نہیں خیر ہن بھی اگر کوئی ویکھنا چاہے تو کوئی حرام تو نہیں لیکن میں کیسے اوے کہ وہ داند کرے نہ کیوے جس تے اس نے ساکھا ساری بس 3-4 قدم ہونے جڑے او چائنا بس اس تے زمیندار ہیں چاسانی بھائی جناب سبحان اللہ کیا پیر چاہیس میں کہا سبحان اللہ پیر اساں زمیندار ہیں دعا بنو نہ دانداڑا دے آپ کو اپنے پیر چاہو ویکھن سواد آنا اور کوئی پیسہ نہیں صرف واہ واہ واسطے یہ اتنا ہونا گھیو پہ کھوینا دودھ پہ پیوینا اور خدمت پہ ہونیاں اور ایسا ای کوئی نہیں اسلامی شریعت نے نگاہ ای کوئی پسندیدہ عمل نہیں کہ جناب جلسے میں نمازہ بھی وینیاں پیان اور اس ہاں ہوئے سارا اپنے دین اور دنیا بھی برباد ہونی پئی تو یہ جیاں چیزاں ان انسان واسطے نقصان دہ ہیں اگر وہ جائز طریقے نہ رکھنا کرینا تو اسے کوئی منع نہیں تو زمیندارہ نے قلوب نے اندر انہنی محبت اور ایسیاں میں بڑا حیران ہویا ایک بندے نے گاں ہوئی میں اس کو افسوس واسطے گیا یار 3 لاکھ نی گاں آئی مر گئی تو لوگ اور بھی بیٹھے تو وہ میں تو پہلے جڑے بندے بیٹھے انہوں نے وہ گلیں پہ کرینا نا گائیں نہیں بیماری تو سارے حالات سنانا پیا بھائی گاں ہن بیمار ہوئی جی وات ہن جو تو میں حیران ہویا اس گلیں سن کے اور اس کو ان گلیں پہ کرے بھائی جپینا اس نہیں تے گائیں نے کوئی زبان بھی ایک ہی تے جناب انہوں نے کوئی اتنی دوستی اور وہ جی گائیاں ہن بخار چڑھا نا میں وقت گائیں نے نیڑے تھیاں وقت گائیں مڑ دیں تکا اس آکھا نیڑے نہ آویں ہاں جی وقت میں پیچھا ہٹ گیا گائیں آکھا نہیں میں وقت نیڑے گیا وقت میں فلانے سدا بڑی اوکھی دوائی دیتی پر گائیں آکھا ہٹ وائیں ہاں جی ایسی جناب پوری کہانی جو بندہ نہیں مرنا اور گلا کرینے تو جناب ابے ہنج آکھا تے چاچے ہنج آکھا تے وقت ہنج مویا تے ہنج پوری اس کہانی بنائی ہوئی گائیں نے تے ہنج گائیاں میں ہنج آکھا گائیں ماں ہنج آکھا گائیاں میں ہنج آکھا میں وقت یہ سوچا میں کہ او قرآن نے لفظاً کہ انہنی محبت رگ رگ وچ وڑی پئی جانوراں نہیں اور یہ اس محبت نہ اظہار ہونا پیا اور اس ان گفتگو کرنا پیا کہ جناب بالکل گائیں نہ اس نے بڑا تعلق ہے تو یہ انسان کمزور ہے نا اس نے اندر ان چیزاں نہ ہونا میں شروع تے عرض کر دیتا عیب نہیں حد تو کراس کرنا یہ عیب نہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے نبی علماء لکھا صرف 4000 تو انہوں نے داندہ نے جوڑے ہے 4000 بیل صرف داند تو گائیاں اندازہ لاگنو کہ ان کتنیاں ہوسن اور کتنے انہوں بکریاں اور جناب مویشی اور زمین اور جائیداد ساریاں چیزاں تو اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے کوئی منع نہیں حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اربہ خربہ روپیہ نے اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار دیتا ہوئے اور ان نعمتیں دیتیاں ہوئی ہیں تو کوئی منع نہیں اگر وہ جائز طریقے نال ٹھیک ہیں لیکن نال دین بھی برقرار رکھے ونجے اللہ نے حقوق بھی ادا کیتا ونجے تو بات بہت اچھا والحرس کھیتیاں نہیں محبت بھی لوگوں نے دلاں لیکن اللہ فرمانے پہن جی ذالک متاع الحیات دنیا ان جتنیاں چیزیں جڑے میں گھڑیاں نے ان بھی تے اس تو علاوہ بھی دنیا تے جو کچھ جاوے یہ سب دنیا نہیں زندگی نہ عارضی سامان ہے متا بھانڈے دھونے والی جی ٹاکی ہونی نا اساں آکھنے اللہ پہنے جڑے تساں نے بھانڈے دھونے والی ٹاکی سڑ چھوڑے نے ہو جتنی او بے وقت ہے یہ ساری کائنات انہیں ہون بے وقت ہے کہ اس رمنا ہی نہیں اس فانی جس کو اربہ خربہ روپیے اس بھی فنا ہو وینا جس کو کچھ بھی نہیں اس سے بھی فنا ہے اور موت ہے واللہ عندہ حسن المآب انجام نے اعتبار نہ بہترین چیزیں انہوں جڑیاں تو سنے رب کھوڑا اگلی آیت اللہ فرمانے پہن کہ چیز تو سماستے بہتر ہے
اور بعض مفسرین لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت نے نازل ہونے تو بعد یہ سوال کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یا رسول اللہ ان جتنی چیزاں اساں پسند آئیاں انہاں سارا نہیں تو نفی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ذکر ہی کر دیتا اور انہاں شہوات شمار کر کے اور سڑے واسطے ان بیان کر دیتی نے تو اسی وقت کیڑی شئی نہ محبت کراں تو انہوں نے اس سوال تے اللہ تعالیٰ یہ اگلی آیت نازل کی تھی فرمایا میں دسینا او نبئکم بخیر من ذالکم ان تمام چیزاں تو جڑی سب تو زیادہ بہتر ہے میں تو ساؤ نہ دسا اور بہتر بھی ہر کہیں واسطے نہیں للذین اتقوا ان لوگ جڑے دنیا تے اللہ تو ڈرنے رہن تقوی اختیار کیتے نے نیکی اختیار کیتی نے اپنی زندگی پاکیزہ گزاری نے انہاں واسطے کہ بہتر ہے میں نے نسان دسینا عند ربہم جناتن ان لوگوں واسطے اپنے رب نے کوڑ ایسے باغات اور ایسیاں جنتان تجری من تحت الانہار جنہ باغاں وچ نہراں وانیاں بیان اور انہاں جنت وچ انہاں باغات نے اندر اللہ تعالیٰ مختلف قسم دیاں نہراں بہائیاں بیان اور خالدین فیہا ان ایجے باغاتن جتھے اگر تسی وڑ گئے ہو داخل ہو گئے ہو تو کدی اس جو تساں کڈنے ویسی بلکہ ہمیشہ تسی اتھے راسو تو اس نے جتنے باغات ہیں انہوں نے میوے انہوں نے پھل انہوں نے مکان انہوں نے اتھے بیویاں عورتاں حوران اور جانور مویشی جو کچھ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن اتھو آڑے ہیں فنا نہیں بقائی بقائے انہاں نعمتہ ہمیشہ رونا ان جتنی چیزاں ان تو سنیے فانی یا نعمتہ ختم ہوئے نہیں یا بندہ ختم ہوئے نا سارے ہر شے کھڑی ہونی اور جناب ملک اور دنیا تو ٹور بینے اور روح نکڑ وے نہیں تو ہر شے اتھے رہ وے نہیں بعض دفعہ ہی نہیں ہونا کہ بندہ جینا رہنا اور ہر شے اس کو واپس ہوئے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اور اس نے مقدرات جڑے اللہ تعالیٰ انسانہ واسطے رکھیں تو فرمایا اتھے جڑیاں میڑیاں نعمتان انہاں ہمیشہ واسطے تو بات خالی باغ نہیں باغ میں بندہ لوگا کیا کرے سی جی ازواج مطہرتن انہاں باغ میں تو سماستے پاکیزہ بیویاں بھی آوان اس پاکیزہ بیویاں تو مراد کہ ہر قسم نی جسمانی روحانی اور دماغی تمام گندگیاں تو ان عورتاں پاکن کہیں نہ وسوسہ اور خیال تک نہیں کہیں نہیں انہیں تکڑا نہیں اور اندر نہیں انہیں وچ روحانی طور سے بھی کوئی گندگی نہیں شرک بدعت کفر کچھ بھی نہیں اور جسمانی طور سے بھی انہوں نے پاکیزگی نہ عالم ہی وے کہ اگر کوڑے سمندر بھی ایک تھک سٹ دیں تو فرمایا وہ کوڑا سمندر بھی مٹھا ہوئے اتنا اللہ تعالیٰ انہا حسن جمال اور کمال دیتا اور ایک دوپٹہ اگر لہرا دے ون تو حدیث چانا اس نے روشنی تے خشبو ناڑی دنیا معطر ہو ونجے ان عورتان جڑیاں حیض تو پاک نفاس تو پاک لا یبولون ولا یتغوتون ولا یتمخطون نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پسینہ نہ بدبو نہ غلاظت جی نہ کوئی آج طبیعت خراب ہے آج کھگ لگی پئی آج گڑا آج جناب سریں پیڑے آج لکیں پیڑے آج جناب میں کوڑنا آویں آج ماں ابرائیں نہیں آج میری طبیعت بہت غلط ہے کچھ بھی کوئی نہیں ازواج مطہرتن پاکیزگی پاکیزگی خوشبو ہی خوشبو طہارت ہی طہارت ہر وقت طبیعت خوشی خوشی کئی وقت بھی پریشانی نہیں وقت بھی اللہ فرمانے پہن ان نعمت بھی امن انہیں جنتا ویچ لیکن انہیں ویچ وقت سب تو بڑی نعمت رضوان من اللہ سب تو زیادہ جنتیاں خوشی ہی ہو سی کہ انہوں نے رب ہونا تو راضی ہو سی اللہ نہ راضی ہونا یہ سب تو بڑی نعمت واللہ بصیر بالعباد فرمایا لوگ جو کچھ کرنے پہ نسی انہیں ویکھنے پہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم